جرمن شہر برلن میں پاکستانی سفارت خانے میں 5 اگست کو مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارت کی طرف سے لگائے طویل لاک ڈاؤن کی مذمت کے لیے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں پاکستانی کمیونٹی اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور بھارتی قابض فوج کے مظالم کو بے نقاب کیا۔ 5 اگست 2019 کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ایک اور سیاہ داستان رقم کر گیا، جس دن ہندوستان نے کشمیر کی جغرافیائی اہمیت کو تبدیل کرنے کے لیے آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35 میں رد و بدل کیا گیا۔ اسی حوالے سے جرمنی میں موجود پاکستانی سفارت خانے میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پاکستانی کمیونٹی اور کشمیر سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ سفیر پاکستان نے اپنے پیغام میں کہا کہ 5 اگست 2019 میں لگنے والے لاک ڈاؤن کو پورے 2 سال ہو گئے، جو کہ ایک طویل مدت ہے، اور اس طویل مدت میں کشمیری مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ 80,000 سے زائد کشمیری مسلمان اس آزادی کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر چکے ہیں، جو کہ 5 اگست سے پہلے کے اعداد و شمار ہیں۔ اب مزید وہاں کیا ہو رہا ہے کسی کو نہیں پتا، کیونکہ نہ وہاں کوئی میڈیا پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی کشمیری عوام باہر کی دنیا سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر کا ایک ہی حل ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد کشمیری مسلمانوں کی خواہش اور امنگوں کے مطابق کرایا جائے۔ انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 5 اگست کو ہندوستان نے جو کشمیر کی حیثیت تبدیل کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں، اسی سلسلے میں جرمنی کے اندر اور باقی دنیا میں مختلف تقریبات و احتجاج کروائے جا رہے ہیں تاکہ ان مظلوم کشمیریوں کی آواز پوری دنیا تک پہنچ سکے۔ جی بہت شکریہ۔ آج اور کل انڈیا کے جو غیر قانونی اقدامات 5 اگست 2019 کو لیے گئے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اس کا سٹیٹس چینج کرنے کی کوشش کرتے ہوئے، اور جو ریپریشن پچھلے 2 سال سے لاک ڈاؤن سختیاں وہاں پہ روا رکھی جا رہی ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اس سے یوم یکجہتی کے لیے ہم نے یہ دن آبزرو کر رہے ہیں۔ یہاں جرمنی کے طول و عرض میں ہو رہا ہے، مختلف شہروں میں مظاہرے ہو رہے ہیں، کشمیری، پاکستانی، جرمن لوگ اکٹھے ہوں گے۔ آج یہاں ایمبیسی میں ہم نے ایک اکٹھ کیا ہے جس میں جرمن لوگ بھی ہیں، لوکل کشمیری بھی ہیں، لوکل پاکستانی بھی ہیں، وہ سب یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں اور کنڈیم کر رہے ہیں۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا، مہوش خان، جرمنی۔